دیکھیں بیوروکریٹ ہیں فواد حسن فواد، جس کو آپ سب اچھی طرح جانتے ہیں، میڈیا میں بڑی ہائپ ہوئی تھی اس وقت جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا، نیب اتھارٹیز نے ان کو اریسٹ کیا تھا کرپشن چارجز کے انڈر۔ یہ نون لیگ کے یا شریف خاندان کے بڑے قریبی بیوروکریٹ مانے جاتے ہیں، وہ شہباز شریف کے رائٹ ہینڈ کے طور پہ، فرنٹ مین کے طور پہ وہ کام کرتے تھے، یہ ایک ان کا امپریشن تھا۔ ان کے اوپر نیب ریفرنس ہوا تھا کہ انہوں نے سرکاری خزانے کو بہت نقصان پہنچایا ہے، انہوں نے بڑے بڑے ایسٹس اثاثے بنائے ہیں۔ اب ریفرنس کا یہ ہوا کہ یہ ریفرنس فائل ہوا، اس کے بعد یہ تقریباً 1.5 سال تک جیل میں بھی رہے، اور فائنلی ان کی بیل ہو گئی۔ بیل اس لیے ہوئی کہ ان کا ریفرنس بنا ہی ایسا تھا کہ ان کی بیل ہونی تھی، کیونکہ ریفرنس کے اندر بڑی بڑی باتیں، بڑے بڑے دعوے ضرور کیے گئے تھے، لیکن یعنی ایک ریفرنس پڑھنے کے بعد ایسا لگتا ہے کہ جان بوجھ کے ایک کمزور ریفرنس بنایا گیا تاکہ ان کو بعد میں فائدہ ہو۔ وقتی طور پہ ان کو ضرور اپنے حراست میں رکھا۔ 1.5 سال ایک بہت بڑا عرصہ ہوتا ہے، تقریباً 1 سال 7 مہینے وہ کسٹڈی میں تھے، جیل میں تھے، نیب اتھارٹیز کے پاس تھے، تو یہ بڑا عرصہ ہوتا ہے قید میں گزارنا، اور یہی شاید مقصود تھا نیب کو کہ ان کو کچھ عرصہ اندر رکھنا ہے، حراست میں رکھنا ہے، کیس ان پہ مضبوط نہیں بنانا۔ کیس مضبوط کیسے نہیں بنانا؟ کیس اگر پورا پڑھیں تو اس میں بتایا گیا کہ انہوں نے اربوں روپے کے اثاثے بنائے، لیکن کسی ایک بھی اثاثے کی ویلیویشن ڈیٹیل نہیں بتائی کہ یہ ان کا کوئی اپارٹمنٹ ہے، کوئی پلاٹ ہے، کوئی بینگلو ہے، کوئی کیا پراپرٹی ہے، ایک بھی پراپرٹی کی ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ صرف یہ کہا گیا کہ ان کے پاس 500 ملین روپیز سے زیادہ کی پراپرٹیز ہیں، لیکن ایویڈنس کے طور پہ یا اس میں ایون ڈیٹیل بھی نہیں تھی کہ یہ ایک پراپرٹی، فار ایگزامپل یہ ایک پراپرٹی ہے، فلاں فلیٹ ہے، فلاں پلاٹ ہے، یا کچھ بینگلو ہے، تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ صرف ایک دعویٰ ہے کہ ان کے پاس 500 ملین روپیز کی پراپرٹیز ہیں، شاید ہوں بھی، لیکن کیس کیونکہ ویک بنانا تھا تو اس میں کوئی ڈیٹیل نہیں دی گئی۔ ساتھ میں یہ تھا کہ نہ صرف ان کے بلکہ ان کے جو اکیوز کے ان کے اوپر جتنے ڈپینڈنٹس ہیں، یعنی کہ ان کی ڈپینڈنٹس ایسے قریبی رشتے دار، یعنی اولاد، بیوی، کوئی چھوٹا بھائی، کہ جو ان پہ ڈپینڈنٹ ہے فائنینشلی، یعنی انہی کے پیسے سے ان کا گزارا ہوتا ہے، تو انہوں نے اربوں روپے کی پراپرٹیز بنائی ہیں۔ اس کی بھی کوئی ڈیٹیل نہیں، کسی کا نام نہیں کہ کوئی مطلب نام سے مراد پراپرٹی کی ڈیٹیل نہیں کہ کون سی پراپرٹی ایگزیکٹلی۔ تو ثبوت کے طور پہ ایک بھی پراپرٹی اس ریفرنس میں نہیں ڈالی گئی، جو کہ بڑا کہ مزے کا خیز لگتا ہے کہ ایسا بھی نیب کے ریفرنس ویسے مورلیس ایسے ہی ہوتے ہیں، بغیر کوئی زیادہ اس پہ محنت کیے، صرف وہ ریفرنس فائل کر کے بندہ اندر کر دیتے ہیں، جب تک اندر رکھ سکتے ہیں رکھتے ہیں، بعد میں وہ نکل جاتا ہے اور ریفرنس ویک پڑ جاتا ہے، اور باعزت بری اس کا ایک فائنل ججمنٹ آتا ہے۔ موسٹلی پاس میں تو یہی رہا ہے، اور آگے بھی کچھ ایسا ہی۔ ساتھ میں پھر یہ بھی کہا کہ ان کے کوئی 14 بینک اکاؤنٹس ہیں فواد حسن فواد کے، وہ 14 بینک اکاؤنٹس میں سے ایک بھی اکاؤنٹ کا ڈیٹیل نہیں کہ کون سے بینک میں اکاؤنٹ ہے، کیا اکاؤنٹ نمبر ہے، کیا ٹرانزیکشن ہوئی، نتھنگ، صرف ایک زبانی جمع خرچی کی 14 بینک اکاؤنٹس ہیں، کسی بینک اکاؤنٹ ڈیٹیل نہیں ہے۔ تو ظاہر ہے جب ایسا ریفرنس ہوگا تو اس ریفرنس کا انجام کیا ہوگا وہ تو نظر ہی آ رہا ہے کہ اس میں کچھ نہیں ہونا۔ لیکن ان کو بیل جو ہے، ان کو یہ بیل کب ملی تھی؟ ان کو بیل ملی تھی یہ پچھلے سال 2020 میں۔ اس کیس کی بات کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یعنی نیب کی کارکردگی جو ہے، نیب کی کارکردگی یہی ہے کہ بس پرفارمنس آف نیب یہی ہے کہ کسی کو اٹھا کے بند کر دیں، باقی کیس تو کسی پہ بھی یہ کبھی مضبوط بناتے نہیں ہیں، کیونکہ بعد میں چھوڑنا ہوتا ہے، بعد میں ڈیل ہونی ہوتی ہے، تو یہی امپریشن ہے۔ لیکن یہ امپریشن ہے خالی، جہاں تک بات ہے کہ نیب انکمپیٹنٹ ہے، نااہلی ہے۔ اب ظاہر نیب میں جو لوگ اپوائنٹڈ ہیں، جو لوگ وہاں پہ نیب کے آفیسرز ہیں، ایکچولی یہ ان کی انکمپیٹنس ہے کہ وہ کوئی بھی ریفرنس صحیح طرح بنا ہی نہیں پاتے، ایسا کوئی وہ کیس ہی نہیں بنا پاتے کہ جس میں کسی کو سزا دلا سکیں۔ تو اس کو انکمپیٹنس آف دی اتھارٹیز، نیب اتھارٹیز کہا جا سکتا ہے۔